السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ سرا عورت ہے یا مرد، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ سرا یا عورت کو پہچاننے کے لیے کون سی باتیں بتائیں اور کیا ارشادات فرمائیں، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد پیدا ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنسا مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرض عورتوں والا بھی ہے اور اس سے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں والا بھی ہے، تو اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، یعنی دونوں سائیڈوں والی پسلیوں کو گنیں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی یا دائیں جانب کی ایک پسلی کم ہو تو پھر اس خنسا مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت سمجھا جائے گا۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کرا دی، یعنی اس کے ساتھ جو خاوند کی شادی کی گئی تھی اس کو ختم کروا دیا گیا اور جو اس کے ساتھ لونڈی کا رشتہ تھا اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دی گئی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا تو اس کا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے اور 12 دائیں جانب ہوتی ہیں اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذیل اعواج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تشریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسی لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، یعنی اذیت نہ پہنچائے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ اچھے انداز میں میزبانی کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ مہمان کا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا 3 راتیں، اس کے بعد مہربانی ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اگر کسی معاملے میں شریک یا وہاں موجود ہو تو اسے چاہیے یا تو اچھائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ عورت کے بارے میں میری طرف سے حسن سلوک کی تاکیدی نصیحت قبول کرو، اسی لیے کہ وہ ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اسے اپنے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی میری تاکیدی نصیحت قبول کر لو۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے،
پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے 5 ملین ہب سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور نئی آنے والی ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی طور پر آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔